بہت سارے لوگ پریشانی کے عالم میں اور مشکل وقت میں یہ سوال کرتے ہیں کہ میں خدا سے مانگتا ہوں، مجھے ملتا نہیں، خدا میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ میرا خدا ہے، وہ وعدوں کا پکا اور سچا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کیوں نہیں کر سک رہا ہوں؟ جبکہ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ زبور 91 اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے وعدے مل سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو سوال تو بنتا ہے کہ خدا میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ آئیے امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند سے ہے۔ اب میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں خداوند کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا یہ تمام عمل آپ دل ہی دل میں تو نہیں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا اور اپنے دوستوں کو بھی میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے دعا کر رہے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم دل میں دعا کر رہے تھے۔ لیکن امثال کی کتاب کے مطابق خداوند یہاں پر ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند سے ہے۔ خدا آپ کی دل پر نظر کرتا ہے لیکن وہ جاننا چاہتا ہے آپ کی زبان سے کہ آپ اسے کیا بول رہے ہیں، کیونکہ خداوند کو اقرار چاہیے۔ خدا نے انسان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ نیکی کرے یا نہ کرے، وہ کسی چیز کو قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ تو اس لیے خدا کو آپ کی دل کی التجا یا آپ کے اقرار کے لیے آپ کی زبان کا استعمال چاہیے ہوتا ہے کہ آپ منہ سے اقرار کریں، بیان کریں کہ آپ خدا سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ رومیو 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو ایک بہت بڑا عمل، ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑی برکت، خدا کا فضل جو مسیح یسوع کے ذریعے پاک کے مسیح میں ہمارے لیے ہوا کہ ہم مفت میں نجات پاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ راست بازی کے لیے ایمان دل سے لانا ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اگر دل میں آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور منہ سے نہیں بول رہے ہیں تو آپ کی نجات کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تو یقیناً دعا کے لیے بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ آپ کو جو بھی خدا کے سامنے کہنا ہے وہ بآواز بلند اپنے منہ سے خدا کے سامنے، اپنے الفاظ سے، اپنے منہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی دعاؤں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ بہت ساری میری اپنی ذاتی معاملات ہوتے ہیں جو میں عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں بآواز بلند کیوں دعا کروں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ آپ اپنی کمرے میں چلے جائیں، آپ اپنی کوٹڑی میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کم از کم اپنے دھیما ہی صحیح لیکن آپ اپنے الفاظ کو منہ سے خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آج سے کرنا شروع کریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ملے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں میں تو بآواز بلند ہی خدا سے دعا کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ اپنے منہ سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنی دعاؤں کو خدا کے سامنے الفاظ میں رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری دعاؤں کا جواب نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کی پھر بھی منہ سے بات کرنے کے باوجود، اپنی زبان کو استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آتا ہے تو آئیں ہم اس کے کچھ وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت سارے دوسرے راست بازوں نے خدا کے سامنے اپنی التجاؤں اور دعاؤں کو رکھا اور جواب حاصل کیا۔ اب حبقوق نبی کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 13واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے
کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ حبقوق نبی کی کتاب میں ہمیں ایک سچویشن کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ حبقوق نبی ایک سچویشن کو بیان کرتے ہیں، اور کیا سچویشن ہے؟ سچویشن بہت زیادہ بری ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ انجیر کا درخت ہے لیکن اس میں پھل اور پھول نہیں ہے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جاتا ہے، کھیتوں میں پیداوار نہیں ہے، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی، مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، مسئلے اور مسائل ہی سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں وہ کہتا ہے کہ میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ خداوند سے خوش رہنے کا عام طور پر کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں اس ساری سچویشن کے لیے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہم خداوند کی ستائش کرنا شروع کریں۔ ہم خداوند سے کہیں کہ حالات جیسے بھی ہیں اور میں ان تمام حالات کے لیے تیری ستائش کرتا ہوں، مشکل چاہے کیسی بھی ہے۔ آپ اپنی ان مشکلات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ میں غلط باتوں کے لیے یا غلط سچویشن کے لیے یا غلط عمل کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ حالات جو سچویشن آپ کی زندگی پر ہے، آپ اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی مرضی کو خداوند کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیں تاکہ خداوند اپنی مرضی پوری کر سکے۔ جب ہم ان تمام حالات کے باوجود بھی، مشکل حالات کے باوجود بھی ہم خداوند کا شکر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی ستائش کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر خداوند اپنی مرضی کو پورا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اور 42ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے بھی ایسے کیا۔ جب پکڑوائے جانے سے پہلے، مصلوب ہونے سے پہلے وہ دعا کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ ان کو سارے حالات، سارے واقعات سامنے نظر آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے۔ تو وہاں پر دعا کرتے ہوئے ان کے کیا الفاظ تھے، ذرا پڑھیں گے ہم کہ آئے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح اپنی التجا خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں، خدا باپ کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو برکت بخشنے کے لیے یا آپ کو جلال دینے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وہ دعا کا پورا ہونا آپ کے لیے باعث برکت یا آپ کو جلال دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور ساری سچویشن یسوع مسیح نے باپ کے سامنے رکھی ہے کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ یہ یسوع مسیح نے دعا کی ہے، اور یہ ان کی اپنی خواہش ہے، یہ التجا ہے، یہ دعا ہے، جیسے ہم بھی اپنی التجائیں اور دعائیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دوسرا فکرہ یسوع مسیح کا کیا ہے کہ بلکہ میری تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب ہم ساری سچویشن، ہر قسم کے مشکل وقت میں بھی خدا کی ستائش کرتے ہیں کہ خداوند وقت کیسا بھی ہے میں تیری ستائش کرتا ہوں، حالات کیسے بھی ہیں میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم رومیو 8واں باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہم اگر خدا سے محبت رکھتے ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر قسم کے حالات میں، مشکل وقت میں ہم خدا کی ستائش اور شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو پھر اس کا صحیح سولوشن ہے کہ ہم حبقوق نبی کی طرح، ہم یسوع مسیح کی طرح اپنے تمام حالات و واقعات میں خدا کی ستائش کرنا شروع کر دیں اور خدا کی مرضی کو پورا ہونے کے لیے ہم رستہ ہموار کریں۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہاں پر ایسے ہی کیا،
اور پھر کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی، مصلوب ہوئے اور بہت بڑا جلال ان کو ملا۔ ان کے وسیلے سے خدا باپ کا بہت بڑا جلال ظاہر ہوا اور ہمیں نجات ملی۔ جب ہم حمد و ستائش کرتے ہیں، جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں تو پھر معجزات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلا سموئیل 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر صرف خدا کی ستائش کرنے کے وسیلے سے ایک معجزہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے جی کہ جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھ جاتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ یہاں پر ساؤل بادشاہ کی بات کی گئی ہے کہ اس پر ایک بری روح آ کر چڑھ جاتی تھی یا اس کے اندر آ جاتی تھی یا اس کو بری روح کا سایہ تھا، اور وہ جب بے چین ہوتا تھا، بے حال ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ داؤد نبی کو بلایا جاتا تھا اور داؤد نبی بربت لے کر صرف اور صرف خدا کی حمد و ستائش کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ اور خداوند کے کلام میں اگر ہم زبور 22 اور اس کی تیسری آیت کو دیکھیں، 22واں زبور اس کی تیسری آیت، تو وہاں پر لکھا ہے لیکن تو جو قدوس ہے تو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، اور جب وہ تخت نشین ہوتا ہے تو پھر حکومت اس کی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کاموں کو کرنا شروع کرتا ہے۔ میں نے بہت سال پہلے ایک کتاب پڑھی، ستائش میں قوت، میریلن کیروتھر اس کے رائٹر ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو وہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ ایسے معجزات کا اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ لوگ بہت عرصہ سے خدا کے سامنے دعاؤں کو رکھ رہے تھے، التجاؤں کو رکھ رہے تھے، با آواز بلند دعا کر رہے تھے، بلکہ خادم اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی ان کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن ان کی دعاؤں کا جواب نہیں آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس ساری سچویشن میں، اس سارے مشکل حالات میں خدا کے سامنے شکر گزاریوں کو اور حمد و ستائش کو رکھنا شروع کر دیا۔ ان تمام حالات کے لیے انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، حمد و ثنا کرنا شروع کر دی۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ داؤد نبی صرف حمد و ثنا کر رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ بدروح اس پر سے اتر جاتی ہے، اور یہ حمد و ثنا کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرا حوالہ دیکھیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے یہ واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے وسیلے سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ گھاس بہت تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر بیٹھے تھے بانٹ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یسوع مسیح عام طور پر حکم دیتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا، تو بینا ہو جا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، لیکن یہاں پر معجزہ صرف اور صرف شکر کرنے کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان سچویشن کا، ان حالات کا شکر ادا کرنے کے بعد خدا کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں، آپ کے لیے معجزہ وقوع پذیر ہو سکے۔ بہت ساری دوسری اناجیل میں شکر گزاری کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے برکت دی، لیکن یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس نے شکر کر کے وہ روٹیاں اور مچھلیاں ان کو بانٹنا شروع کر دیں، اور پھر کیا ہوا کہ بہت سارے ٹوکرے بچ گئے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے وسیلے سے اور خدا کی شکر گزاری کرنے کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں معجزات وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس ساری مشکل وقت کے لیے خدا کی حمد و ستائش کرنا شروع کریں گے، خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے،
ہو سکتا ہے وہ معجزہ آپ کی خواہش کے مطابق تو نہ ہو، لیکن وہ معجزہ آپ کی برکت اور اچھے مستقبل کے لیے ضرور ہوگا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں جہاں پر ہمیں یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھائی ہے، تو اگر ہم یاد کریں اور اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ بعض وقت انسان کی مرضی خدا کی مرضی سے الگ ہے اور ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے، ہمیں یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ بعض وقت ہم غلط مرضی کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یا غلط التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر غلط نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں باعث برکت نہ ہو یا آپ کے لیے مشکل کا سبب ہو۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم یہی کہنا شروع کریں کہ ہاں میں ساری سچویشن کے لیے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں، اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آج کل جیسے وائرس ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، بہت مشکل حالات ہیں اور سچویشن بہت خراب ہے، ہر وقت لوگوں کو ڈر اور خوف ہے، تو کیوں نہ ہم اس ساری سچویشن کے لیے بھی خداوند کی حمد و ثنا کرنا شروع کریں۔ ہم اس سارے وقت کے لیے، سارے مشکل حالات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں اور کہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور یقیناً خدا اس ساری برائی سے ہمارے لیے بھلائی نکالے گا۔ زبور 136 اور اس کی پہلی آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کی مرضی صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کے لیے بھلائی پیدا کی جائے اور اس پر شفقت کی جائے۔ خدا کی ذات سے کبھی برائی نہیں نکلتی ہے۔ تو آئیں، اگر آپ کی دعاؤں کا جواب آج تک آپ کو نہیں ملا، آپ بآواز بلند بھی خدا سے دعا کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کی مرضی سے متفق نہیں ہے، یا دوسری بات کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاریوں اور حمد و ثنا کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ نے ان دو باتوں کو آپ نے پیچھے رکھا ہے اور آپ صرف مانگتے ہی رہے ہیں۔ تو آئیں خدا کا شکر ادا کرنا شروع کریں ساری سچویشن کے لیے، ساری مشکل کے لیے، اور خدا کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر جب آپ حمد و ثنا کریں گے تو اسرائیل کی حمد و ثنا پر اس کا تخت لگ جاتا ہے، اور پھر جب اس کا تخت آپ کی حمد و ثنا پر لگے گا تو اس کی مرضی پوری ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ خدا کی مرضی آپ کی بھلائی کے لیے ہوگی۔ خدا کی ذات سے آج تک کبھی برائی نکلی ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بھلائی کرتا ہے، صرف ہمیں کبھی کبھی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا، جس میں میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح بائبل مقدس کی بہت ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں مالی پریشانی کو، غربت کو اور پیسوں کی کمی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام کے وسیلے سے، اس پیغام کے وسیلے سے برکت ملی ہے، یہ پیغام آپ کے لیے بابرکت ہے، دوسروں کے لیے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ May God bless you. آمین۔